اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا، شکر ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں عید الفطر کے لیے جمع فرمایا، اور یہ بڑی خوشی و مسرت کا دن ہے، لیکن یہ بڑی بابرکت سعادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منتخب کیا ہے۔ رمضان المبارک کے 30 روزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عبادت کروائی ہے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی، سحری کرنے کی، افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن مجید کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی، ورنہ 11 مہینے رمضان المبارک کے علاوہ قرآن مجید مکمل سننا، یہ اس امت کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ امام کے پیچھے پورا قرآن مجید مکمل سننا یہ صرف رمضان ہی کی برکت سے ممکن ہوا، اور روزے رکھنا بھی رمضان ہی کی برکت سے ممکن ہوا، ذکر و اذکار کرنا بھی رمضان ہی کی برکت سے نصیب ہوا، ورنہ ہم تو کمانے میں اور دنیا بنانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ سے قریب ہونے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ اللہ نے رمضان مبارک دیا، اور تراویح کے عمل سے روزانہ ہم نے 40 سجدے زیادہ کیے، اور اللہ سے ہم اور زیادہ قریب ہوتے گئے۔ کل ملا کر 1200 سجدے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا ہر سجدہ اس نے قبول کیا، ہماری ہر عبادت اس نے قبول کی، ہماری ہر تکبیر اس نے قبول کی ہے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، انعام ہے۔ لہٰذا روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری فرحت عند افطاری، کون سی نماز پڑھ؟ آ جاؤ ادھر بھائی، عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، یاد رکھ لے۔ تو فرحت عند افطاری و فرحت حین یلقا ربہ، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں۔ تھوڑے آگے آ جائے سر، جو بھی آتے جائے وہ تھوڑا قریب آ جائے۔ افطار روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور وفرحۃ حین یلقا ربہ، اور ایک جب اپنے پروردگار سے ملاقات کرے اس وقت۔ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب ہم پانی پیتے ہیں تو حلق سے نیچے جب اترتا ہے تو بڑا لطف اور بڑا مزہ آتا ہے، اور جب اللہ سے ملے گا، ملاقات کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تمہیں خوشی ہوگی۔ یہ تو کچھ بھی خوشی نہیں ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں 12 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد، تو ہمارے کھانے اور پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ 11 مہینے ہم نے یہی کھایا پیا مگر مزہ نہیں آیا۔ آج مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد آج ہم کھا پی رہے ہیں، اور اللہ کے لیے بھوکا رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ افطار کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے افطار اصغر اور ایک ہے افطار اکبر، یعنی ایک چھوٹا افطار ہے اور ایک بڑا افطار ہے۔ چھوٹا افطار کسے کہتے ہیں کہ جب ہم رمضان میں روزہ رکھ کر افطار کرتے ہیں تو یہ افطار اصغر، چھوٹا افطار ہے، جن میں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مجھ سے ملو گے، جب تم میرا دیدار کرو گے تو تمہیں اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ اور دوسرا ہے افطار اکبر، جو آج کا دن ہے، کہ پورا مہینہ مکمل رمضان کے روزے رکھیں، اور عید الفطر کے دن کو افطار اکبر کہا جاتا ہے، بڑا افطار، کہ اس کے بعد اب سحری نہیں ہے، اس کے بعد اب بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے۔ یہ جو عید الفطر کا دن ہے، یہ بڑی ہی بابرکت سعادتوں سے اللہ نے اسے سجایا ہوا ہے، منتخب کیا ہوا ہے۔ تو ایک ہے بڑا افطار، تو دونوں افطاروں سے زیادہ خوشی تمہیں کب ہوگی؟ اللہ کہہ رہے جب تم مجھ سے ملو گے، میرا دیدار کرو گے، میری ملاقات کرو گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، محل سے، حور و غلمان سے، یہاں تک کہ جنت کے کھانے سے، پینے سے، نہروں سے، آبشاروں سے، مرغزاروں سے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ یعنی جس کے بارے میں اتنا سنا،
اتنا بولا، اتنا ذکر کیا، اتنا یاد کیا، جس کا کلام پوری زندگی پڑھتا رہا، جس کے بارے میں لوگوں سے کئی مرتبہ سنا، آج اس اللہ کو دیکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس آنکھ کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے جو آنکھ حرام کی طرف اٹھتی ہے، جو آنکھ گناہوں کی طرف اٹھتی ہے۔ ہم نے جہاں کہا کہ نہیں دیکھنا ہے وہاں یہ دیکھتا ہے۔ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی اور بہو پر نظر پڑ گئی، اب یہ آنکھوں کا گناہ ہے، تو ہم اس آنکھ کو ہمارا دیدار ہرگز نہیں کرائیں گے۔ اور جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے۔ جتنا آدمی گناہ کرتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے، تو ناپاک آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اسے جاننا ہے تو گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا، توبہ کرنی ہوگی۔ اور دوسرے جو تہواروں کے دن ہیں مذہب اسلام کے علاوہ، وہ کسی نہ کسی ماضی کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کرسمس ہے، 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے یہ انہیں پتہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ کہہ کر اس دن کو مناتے ہیں۔ تو 25 دسمبر کا دن بھی غلط ہے، اور جو واقعے سے مناسبت کرتے ہوئے منا رہے ہیں وہ واقعہ بھی غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ مرے نہیں ہیں، زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خدا نہیں ہے۔ تو کل ملا کر عیسائیوں کا جو عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے، وہ ٹوٹل ہی غلط ہے۔ یہودیوں نے اپنا خوشیوں کا دن عید کا دن کہا کہ جب فرعون سے ہمیں نجات ملی، اور موسیٰ علیہ السلام جب انہیں لے کر مصر سے چلے ہیں تو وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور عید کا دن مناتے ہیں۔ تو یہودیوں نے یہ واقعہ لیا، لیکن مسلمانوں کے پاس کئی واقعات ایسے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں تھے، لیکن کسی بھی واقعے کو اللہ نے عید کا دن نہیں منایا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن، ولادت کا دن، یہ کتنا بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن کو عید کا دن کہا جا سکتا تھا، مگر اس کو عید کا دن نہیں کہا جاتا ہے، اس واقعے کو عید کا دن نہیں کہا۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، دو عید مذہب اسلام نے رکھی ہے۔ دوسرا، ہجرت کا واقعہ، جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ المنورہ گئے ہیں اللہ کے حکم پر، تو اس واقعے کو بھی عید کا دن بنایا جا سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی ہے، تو بڑی خوشی کا دن ہے، مگر اس کو بھی عید کا دن نہیں کہا، ہجرت کے واقعے کو عید کا دن نہیں کہا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور بدر میں فتح ہوئی، 313 صحابہ ہزاروں کے لشکر سے جا مل گئے اور جنگ ہوئی اور اللہ کی بڑی مدد آئی، فرشتے اترے ہیں۔ اس واقعے کو بھی عید کا دن کہا جا سکتا تھا، مگر عید کا دن اس واقعے کو بھی نہیں کہا۔ دوسرا، غزوہ احد میں تو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، اور جب کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید سیدھا جنت میں ہے، نہ اسے غسل دیا جاتا ہے، نہ اسے کفن دیا جاتا ہے۔ جس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوا اسی حال میں قبر کے حوالے اسے کر دیا جاتا ہے، فرشتے اسے غسل دیتے ہیں۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیتا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور فرشتہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو لہٰذا حضرت اسرائیل اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، موت کا فرشتہ۔ لیکن جب کوئی شہید ہوتا ہے جنگ کے میدان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے روح کو جسم سے میں الگ کروں گا۔ تو بہت بابرکت، لیکن 70 صحابہ شہید ہوئے، اتنا بڑا دن ہے، اور وہاں پر 70 سردار مارے بھی گئے ہیں اور 70 قید ہوئے ہیں، اور دگنی خوشی۔ مگر غزوہ احد کو بھی خوشی کا دن یعنی عید کا دن نہیں منایا، بنا سکتے تھے لیکن عید کا دن نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد کے واقعات، فتح مکہ، جہاں اللہ کے نبی پریشان ہو کر مکہ سے مدینہ المنورہ گئے، آج وہیں پر اللہ کے نبی کی واپسی ہوئی ہے اور آپ نے مکہ کو فتح کیا۔ دشمنوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں زور سے،
اور فرشتے ان کی اذان کو پہنچا رہے ہیں. ساری مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں اذان گونج رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جہاں اذانوں پر پابندی تھی, نمازوں پر پابندی تھی, عبادتوں پر پابندی تھی, اسلام سے نفرت تھی, جہاں سے مکہ سے اسلام شروع ہوا تھا آج وہیں پر پھیل گیا. تو کتنی خوشی کا دن تھا, مگر اس کو بھی عید کا دن نہیں بنایا.